بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 111، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب ثامن فصل اور وصل کے بارے میں ہے۔ اس باب کے جو اہم ابحاث تھے، فصل اور وصل کی تعریف، اسی طرح وصل کے مقامات اور فصل کے مقامات، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ اب آخر میں دو تنبیہات ہیں اسی فصل اور وصل سے مربوط، اور اس بحث کے جو اہم ابحاث تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ قیود میں سے ایک قید حال ہے۔ حال کبھی مفرد واقع ہوتا ہے اور کبھی جملہ واقع ہوتا ہے۔ جملہ حالیہ کبھی واو عاطفہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی واو عاطفہ کے بغیر آتا ہے۔ ہر وہ مقام جہاں جملہ حالیہ میں کوئی ضمیر نہ ہو کہ جو ذوالحال کی طرف پلٹ رہی ہو، وہاں واو کے ذریعے عطف کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں مطلق اور مقید کا بحث گزر گیا ہے کہ کلام کبھی مطلق آتا ہے تو کبھی مقید ہوتا ہے۔ قیود میں سے کوئی قید اس کلام میں آیا ہوا ہوتا ہے، تو قیود میں سے ایک قید حال بھی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حال کبھی مفرد واقع ہوتا ہے اور کبھی جملہ واقع ہوتا ہے۔ مثلا جاءنی زید راکبن، اب یہاں پر راکبن حال ہے لیکن مفرد ہے، تو کبھی جملہ واقع ہوتا ہے، جملہ حالیہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو جملہ حالیہ کبھی کبھار واو عاطفہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی واو عاطفہ کے بغیر آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک قانون دے رہے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں جملہ حالیہ میں کوئی ضمیر نہ ہو کہ جو ذوالحال کی طرف پلٹ رہی ہو، تو وہاں پر عطف کرنا ضروری ہے واو کے ذریعے سے۔ کچھ جملات ایسے ہیں کہ جن میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، مثلا صلہ، موصول کے لیے جو صلہ آتا ہے وہ بھی ایک جملہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو موصول کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ حالیہ بھی ہے کہ جملہ حالیہ میں ایک ضمیر ہوتا ہے کہ جو ذوالحال کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے۔ کچھ اور بھی جملے ہیں، ان میں سے ایک جملہ حالیہ بھی ہے۔ اگر کہیں پر جملہ حالیہ میں ضمیر نہ ہو تو وہاں پر پھر واو کے ذریعے سے عطف کرنا ضروری ہے تاکہ ان دو جملوں کے درمیان ربط پیدا ہو جائے اور وہ آپس میں متصل ہو جائیں۔ جب آپس میں متصل ہو جائیں گے تو پھر گویا کہ وہ ایک ہی جملہ بن گئے، اور پھر اگر اس میں ضمیر نہ بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں کہ اگر وہاں حال جملہ ہو تو واو عاطفہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں فصل واجب ہے۔ پہلا مقام، اگر جملہ حالیہ میں استعمال ہونے والا فعل ماضی ہو اور الا کے بعد واقع ہوا ہو، یا جملہ حالیہ میں استعمال ہونے والا فعل ماضی ہو اور او تسویہ سے پہلے واقع ہوا ہو، یعنی او سے پہلے واقع ہوا ہو۔ جملہ حالیہ میں موجود دوسرا مقام، جملہ حالیہ میں موجود فعل مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لیکن ما یا لا کے ساتھ ہو۔ تیسرا مقام، اگر وہ جملہ حالیہ جملہ اسمیہ ہو جو حرف عطف کے بعد واقع ہوا ہو، یا جملہ اسمیہ ہو اور اپنے ما قبل کی تاکید کر رہی ہو۔ اگر یہ 3 مقامات ہوں، ان میں سے کوئی بھی مقام ہو، تو وہاں پر واو عاطفہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں پر فصل واجب ہے۔ تنبیہان، الاول، لما كانت الحال تجيء جملة وقد تقترن بالواو وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفصل ويجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمیر صاحبها۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ جب حال جملہ آئے، کبھی کبھار حال مفرد آتا ہے اور کبھی کبھار جملہ آتا ہے، تو جب حال جملہ آئے یعنی جب جملہ حالیہ ہو، تو جملہ حالیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کبھی تو وہ
جملہ حالیہ سے پہلے واو عاطفہ آتا ہے، واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی وہ جملہ حالیہ واو کے بغیر آتا ہے۔ تو اب یہ مشتبہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ کب ہم جملہ حالیہ سے پہلے واو لگائیں، یعنی جملہ حالیہ کو پہلے والے جملے کے ساتھ واو کے ذریعے سے متصل کریں، اور کب ہم انہیں منفصل کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر جملے حالیہ میں ضمیر نہ ہو، جب جملہ حالیہ ضمیر سے خالی ہو کہ جو ضمیر ذوالحال کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جملہ حالیہ میں ذوالحال کی طرف پلٹنے والا جو ضمیر ہوتا ہے اس کا ہونا لازمی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو ایسی صورت میں جملہ حالیہ سے پہلے واو کا لانا ضروری ہے تاکہ ان دو جملوں کو واو کے ذریعے سے ملا دیا جائے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ضمیر نہ بھی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو جملے ایک ہی ہیں، سمجھیں آپس میں مربوط ہیں، اگر ضمیر نہیں بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ مثلا جاء فؤاد والشمس طالعۃ، فؤاد آیا در حالی کہ سورج طلوع کر چکا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یعنی ایسی وقت آیا کہ جب سورج طلوع کر چکا تھا، ایسی حالت میں آ گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الشمس طالعۃ جملہ حالیہ ہے اور اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو فؤاد کی طرف لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر درمیان میں واو عاطفہ لے کر آئے ہیں۔ وَيَجِبُ فَصْلُهَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ، اور جملہ حالیہ میں اگر ضمیر موجود ہے تو اس صورت میں پھر فصل واجب ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جملہ حالیہ تین صورتیں ایسی ہیں جملہ حالیہ کی کہ جہاں پر فصل واجب ہے، وہاں پر آپ وصل کر ہی نہیں سکتے۔ البتہ ایک فارمولہ پہلے سے دے دیا ہے، اس کے بعد اب یہ تین مواضع وجوب کے بتا رہے ہیں کہ جہاں پر فصل کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ اذا كان فعلها ماضيا تاليا الا او وقع بعد الماضی قبل او التي للتسویہ، فرماتے ہیں کہ جب اگر فعل ماضی ہو اور الا کے بعد واقع ہوا ہو، یا فعل ماضی ہو لیکن او سے پہلے، او تسویہ سے پہلے واقع ہوا ہو، تو اس صورت میں پھر ہم ان دو جملوں کو یعنی جملہ حالیہ کو پہلے والے جملے کے ساتھ واو کے ذریعے سے ملا نہیں سکتے۔ مثلا ایک مثال ہے، ما تکلم فؤاد الا قال خیرا، فؤاد نے نہیں کہا، جو کچھ بھی کہا خیر کہا، سوائے خیر کے فؤاد نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الا کے بعد آیا ہوا ہے قال خیرا، جملہ حالیہ ہے اور فعل ماضی ہے اور الا کے بعد واقع ہوا ہے۔ یا اسی طرح کا قول شاعر کا شعر ہے، کل للخلیل نصیرا جارا او عادلا ولا تشح علیہ جادا او باخلا، شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے دوست کا مددگار بن، وہ تیرے ساتھ ظلم کرے یا عدل کرے، لیکن آپ اپنے دوست کا مددگار بن، تو اس کو عطا کرنے میں کمی نہ کریں، چاہے وہ تیرے ساتھ بخل سے پیش آئے یا سخاوت کرے۔ اب یہاں پر شعر میں ہم دیکھتے ہیں کل الخلیل نصیرن کے بعد آیا ہوا ہے جملہ حالیہ جو کہ فعل ماضی ہے جارا، اور او سے پہلے آیا ہوا ہے جارا او عادلہ، کل الخلیل نصیرن یعنی تم اپنے دوست کا مددگار بن، در حالی کہ وہ تم پر ظلم کرے یا عدل کرے۔ تو یہاں پر جارا میں ضمیر بھی ہے جو خلیل کی طرف لوٹ رہی ہے اور او سے پہلے آیا ہوا ہے، تو یہاں پر واجب ہے، یہ جو مقام ہے یہ فصل کا ہے، وصل کا نہیں ہے۔ کل الخلیل نصیرن و جارا نہیں کہیں گے بلکہ جارا او عادلہ کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے جادا او بخلا ولا تشح علیہ، اب جادا او بخلا، اب یہاں پر بھی ہم و جادا نہیں کہہ سکتے، در حالی کہ وہ تجھے عطا کرے یا وہ بخل کرے۔ دوسرا مقام اذا کان فعلها مضارعا مثبتا او منفیا بما او لا، فرماتے ہیں دوسرا مقام کہ جہاں پر جملہ حالیہ ہو اور وہاں پر فصل کرنا واجب ہو، وہ یہ ہے کہ جب فعل مضارع ہو
اب یا تو فعل مضارع مثبت ہوگا، اگر فعل مضارع مثبت ہے تو پھر بھی وہاں پر فصل کرنا لازمی ہے، یا اگر فعل مضارع جو ہے وہ مثبت نہیں ہے بلکہ ما یا لا کے ذریعے سے منفی ہے تو پھر بھی وہاں پر فصل لازمی ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً یبکون، سورۃ الیوسف آیت نمبر 16۔ اور یہ لوگ رات کی ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتی ہوئے آئے، یعنی یہ لوگ اپنے باپ کے پاس آئے در حالی کہ وہ رو رہے تھے، یعنی وہ رونے کی حالت میں اپنے باپ کے پاس آئے۔ تو یہاں پر جو یبکون ہے یہ جملہ حالیہ ہے، فعل مضارع ہے اور مثبت ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے واو کو ہم نہیں لا سکتے بلکہ یہ مقام فصل کا ہے، وصل کا نہیں ہے۔ اسی طرح نحو قولہ سبحانہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمانا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 84۔ اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نا ایمان لائیں، یعنی جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہوا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، ہم اس پر کیوں ایمان نہ لائیں۔ وَمَا لَنَا، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، لا نؤمن باللہ، اب یہاں پر جو لا نؤمن باللہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے ہمارے اوپر حق آیا ہے تو کیوں نہ، در حالی کہ ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ جملہ حالیہ ہے، فعل مضارع ہے اور لا کے ذریعے سے منفی ہے، فعل مضارع منفی ہے، تو یہاں پر بھی یہ مقام بھی مقام فصل ہے، وصل نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر کا شعر ہے احبتک ما تسبو وفیک شبیبۃ فما لک بعد الشیب صبا مطیما، ترجمہ ہے میں تمہیں جانتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو تو بچہ گانا حرکتیں نہیں کرتا تھا، جب تو جوان تھا تو جوانی کی حالت میں تو بچہ گانا حرکتیں نہیں کرتا تھا، اب بڑھاپے میں تجھے کیا ہوا ہے، تیری عادتیں بچوں والی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر ما تسبو، احتو کا ما تسبو جملہ حالیہ ہے، فعل مضارع ہے اور ما کے ذریعے سے منفی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی واو ہم نہیں لگا سکتے، وصل نہیں کر سکتے۔ تیسرا مقام کہ جہاں پر جملہ حالیہ کا پہلے جملے سے وصل درست نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اذا کانت جملتاً اسمیتاً واقعتاً بعد حرف عطف او کانت اسمیتاً مؤکدتاً لمضمون ما قبلها، فرماتے ہیں کہ وہ مقام کہ جہاں پر جب جملہ حالیہ ہو اور فصل اس کا لازم ہو وہ یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہو اور حرف عطف کے بعد واقع ہو، یا جملہ اسمیہ ہو لیکن اپنے ما قبل یعنی جو اس سے پہلے جملے میں جو کچھ ہے، جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، جو مضمون ہے اس کی تاکید کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہم اس سے پہلے واو نہیں لگا سکتے، ان دو کے درمیان ہم واو کے ذریعے سے ربط پیدا نہیں کر سکتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یہ مکمل آیت ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا بس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، او ہم قائلون یعنی در حالی کہ وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ او حرف عطف ہے اور ہم قائلون
یہ جملہ حالیہ ہے اور وہ حرف عطف کے بعد واقع ہوا ہے اور جملہ اسمیہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 4۔ اسی طرح قولی تعالی، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لا ریب فیہ ہے، یہ جملہ حالیہ ہے اور پہلے والے جملے کے لیے یعنی پہلے والے جملے کی تاکید کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔